الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کی اس ریکارڈنگ میں ایک مرکزی پیغام ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ انتہائی حساس بھی ہے، انتہائی اہم بھی ہے، انتہائی ضروری بھی ہے۔ بہت سارے دلائل اور بہت سارے معاملات تو اپنی جگہ، آپ اس ایک نقطے کے اوپر اگر غور کریں ٹھنڈے دل اور دماغ سے تھوڑا سا وقت نکال کے، تو انتہائی اہم ترین بات ہے جو بہت کم لوگ اس پہ غور کر پاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، یعنی اس دور حکومت میں، اس اسلامی حکومت میں، مسلمان علاقوں میں یہودی، عیسائی، مجوسی اور ہر قسم کا مشرک اور ہر قسم کا غیر مسلم رہ سکتا تھا اور رہتے تھے، اور ان کو آزادی تھی۔ ان کے باقاعدہ ہماری کتابوں میں ان کے حقوق ہیں کہ غیر مسلمین کے حقوق کیا ہیں، اور اس کی پوری رواداری کے ساتھ بڑے طریقے سے اس کا عمل کیا جاتا تھا۔ تو اس خوبصورت اور بہترین معاشرے میں جہاں غیر مسلمین کے ساتھ بہترین سے بہترین برتاؤ کیا جاتا تھا، ہماری تاریخ اس کے اوپر مکمل جو ہے نا وہ گواہ ہے۔ اسی معاشرے میں کسی بھی ایسے شخص کو جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہو، اس کو باقی نہیں رکھا گیا۔ یہاں تک تو بات نارمل سب جانتے ہیں۔ اگلی بات جو میں نے اس کا پہلے ذکر کیا تھا پوائنٹ، اس نسبت کو بھی باقی نہیں رہنے دیا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور اس کو مسلمان حکومت نے ایکشن لے کے ختم کر دیا، اس نے توبہ کر لی ہو یا اس کو ختم کر دیا گیا ہو اور اس پہ بات مکمل ہو گئی۔ نہیں، اس کے بعد اس نسبت سے کام یا نام یا اس نسبت کے کو باقی رہنے والی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور جو بھی لوگ، طلیحہ، یہ لوگ تھے جو جھوٹی نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ تو ہم تاریخ اسلام میں ہی دیکھتے ہیں کہ مسیلمی، طلیحی، اسودی یا عنسی کوئی نسبت باقی نہیں آج تک۔ حالانکہ اسی عرب معاشرے میں بہت سارے عرب قبائل کی نسبتیں جو غیر مسلم تھیں اس وقت بھی باقی تھیں، شاید آج بھی باقی ہوں۔ تو صرف اس واحد شخصیت کو ختم نہیں کیا گیا، اس کا خالی علاج نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے کسی کے کیا اسے کہنا چاہیے کہ اس کا معمولی سا وائرس بھی نہیں رہنے دیا گیا۔ اب اس کی مثال اگر ہم لیں تو کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو وہاں اطلاع ملی کہ کچھ لوگ ایک کمرے میں، ایک گھر میں، ایک مکان میں مسیلمہ کذاب کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں۔ انہیں جب معلوم ہوا تو سرکاری نمائندے تھے، گورنمنٹ کی طرف سے وہاں اپوائنٹڈ تھے دینی تعلیم کے لیے، مختلف ذمہ داریوں کے لیے، تو فل ایکشن لیا اور وہاں کچھ لوگوں نے توبہ کی اور اس جگہ کو ختم کر دیا گیا، بلڈوز کر دیا گیا۔ اس زمانے میں بلڈوزر تو نہیں تھے لیکن بلڈوز کر دیا گیا۔ بھائی آپ وہاں گئے، کچھ لوگ تھے، آپ نے ایکشن لیا، کسی کے ساتھ کوئی ہوا، کسی کے ساتھ کوئی کارروائی ہوئی اور وہ لوگ چلے گئے، تو اس بلڈنگ کو رکھنے سے تو فائدہ ہوتا نا امت کا۔ اس مکان کو کیوں ختم کیا؟ وہ یتیم خانہ بن جاتا، وہ کسی غریب کو دے دیا جاتا، کسی بیوہ کو دے دیا جاتا۔ جو خلفائے راشدین کی حکومت تھی تو اسلامی فلاحی حکومت تھی، اس بنی ہوئی بلڈنگ کو کیوں ضائع کیا؟ بس وہی پوائنٹ جو ذکر کر دیا ہے کہ وہ اس نسبت کو بھی ختم کر دینا چاہتے تھے کہ کبھی یہاں سے کوئی گزرتے ہوئے گزرے کہ یہاں اس کا ذکر ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام نے اس حد تک اس کا خیال رکھا، اور یہ مسلمان حکومتوں کی، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، ان مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے جو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت چاہتے ہوں۔ اب میں اور آپ عوام کیا کریں؟ عوام کیا کریں؟ ہر کام ہر آدمی کے کرنے کا نہیں ہوتا۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو عقیدہ ختم نبوت کو اچھے طریقے سے سمجھیں، ذاتی طور پر سمجھیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اپنے گھر میں بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، اپنے
چار دیواری کے اندر جو لوگ ہیں سب کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہو۔ تیسرا کام کیا ہے، پھر گھر کے سرکل سے نکل کے اگلے سرکل میں جہاں ہمارے معاملات ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، فرینڈ اینڈ فیملی سرکل میں، اور جہاں بھی ہماری آواز پہنچ سکتی ہے وہاں تک مستند باوقار طریقے سے آواز کو پہنچانا۔ چوتھا کام کیا ہے کہ ختم نبوت اور دین کے تمام کاموں میں ہم شریک ہوں، جس طریقے سے ہو سکتے ہیں، کم سے کم دعا تو کرتے رہیں۔ اور پانچویں اور اہم بات، سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی نفرت انگیز، اشتعال انگیز، غلط، غیر مستند مواد کو سننے، پڑھنے اور شیئر کرنے سے پرہیز کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی میں، جذبات میں کوئی غلط ایکشن لے بیٹھیں، وہ بھی نہیں کرنا۔ تو محتاط طریقے سے اب یہ کب ہوگا، جب ہم اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا آنا جانا ہوگا، دینداروں کے ساتھ تعلق ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔